آج میں آپ کو بتاؤں گا شوگر کی 9 ایسی علامات کے بارے میں جو سب سے پہلے آپ کے پاؤں میں ظاہر ہوتی ہیں، جنہیں اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ چونکہ جو شوگر ہوتی ہے یہ اچانک نہیں ہوتی، بلکہ یہ آہستہ آہستہ آپ کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے، اور اس کی سب سے پہلی آواز آپ کے پاؤں سے آتی ہے، جس کا لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہاں سے ان نشانیوں کو پہچان لیتے ہیں تو آپ خود کو ایک بڑی بیماری سے بچا سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ پری ڈائبٹک ہو جاتے ہیں، پری ڈائبٹیز سے مراد یہ ہے کہ آپ نہ تو صحت مند ہیں نہ ہی آپ بیمار ہیں، بلکہ آپ ایک درمیانی سٹیج کے اندر ہیں، یا پھر آپ ایک بارڈر پہ ہیں جہاں سے آپ اپنے آپ کو ڈائبٹیز سٹیج کے اندر داخل ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ اب جب آپ پری ڈائبٹک ہوتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہیں ڈائبٹیز ہو گئی ہے، انہیں شوگر ہو گئی ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہو سکتی ہے، ہوئی نہیں ہے ابھی۔ تو یہاں پہ اگر آپ چند لائف سٹائل موڈیفیکیشن کریں گے، کھانے پینے کی عادتوں کو چینج کریں گے، اپنی روٹین کو چینج کریں گے، تو آپ ایزیلی پری ڈائبٹیز کو ریورس کر سکتے ہیں، اس سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ڈائبیٹک ایک دفعہ ہو گئے تو پھر اس کو ریورس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے، اور دنیا میں تھوڑی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس کو ریورس کیا اور پھر وہ بغیر دوائیوں کے زندگی گزار رہے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کو تمام عمر دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، مطلب انہیں اپنی پوری زندگی دوائیوں کے سہارے ہی جینی پڑتی ہے۔ اس لیے آپ نے ان 9 علامات پہ نظر رکھنی ہے۔ اس میں جو سب سے پہلی علامت آپ کو اپنے پاؤں میں محسوس ہوگی وہ ہے آپ کے پاؤں کا سن پن، پاؤں کا سن ہو جانا، پاؤں کے اندر سوئیاں چبھنا، یا پھر آپ کو ایک جھنجھناہٹ سی محسوس ہونا۔ زیادہ تر لوگ اسے نظر انداز کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک عام سی کیفیت ہے، مگر یہ آپ کے اعصاب کی خرابی کی ایک بڑی علامت ہوتی ہے، خاص طور پر جب خون میں شوگر لمبے عرصے سے ہائی رہنے لگتی ہے تو پھر یہ آپ کے اعصاب کو نقصان پہنچاتی ہے، خون کی روانی متاثر ہوتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے جو پاؤں کی طرف نرو ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈیمیج ہوتی ہے، اور پاؤں میں سن پن، جھنجھناہٹ یا سوئیاں چبھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس حالت کو ڈائبیٹک نیوروپیتھی کہتے ہیں۔ اب اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تو آپ روزانہ تھوڑی ہلکی پھلکی واک کر لیا کریں، ایٹ لیسٹ 20 سے 30 منٹ کی، اگر آپ کی عمر زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ وائٹامن B12 کے سپلیمنٹ لیا کریں، اور کاربوہائیڈریٹس کا استعمال تھوڑا محدود کر دیں، یعنی کم کر دیں۔ دوسری علامت، پاؤں میں جلن کا محسوس ہونا، اسپیشلی رات کے وقت جب آپ سوئیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کے پاؤں جل رہے ہیں، پاؤں کے اندر گرمی محسوس ہوگی، جیسے آگ لگی ہوئی ہے، برننگ سینسیشن فیل ہوگی۔ تو اسے بھی لوگ اکثر نارمل سمجھ کے نظر انداز کرتے ہیں، یا پھر وہ مساج کرتے رہتے ہیں، مگر اگر آپ کے ساتھ یہ لمبے عرصے سے ایسا ہو رہا ہے تو یہ ہائی شوگر کی علامت ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے اعصاب متاثر ہوتے ہیں، اور پھر آپ کے جو پاؤں ہیں وہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں، ان میں آگ لگی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اسپیشلی رات کو۔ اب اس کے لیے ایک تو آپ نے پانی زیادہ استعمال کرنا ہے، دوسرا آپ نے شوگر کا ٹیسٹ کروانا ہے، تیسرا آپ نے فائبر والی چیزیں استعمال کرنی ہے، اور ایک سپلیمنٹ جس کا نام ہے الفا لائپوئک ایسڈ، اس کا استعمال کرنا ہے۔ تیسری علامت، زخم کا دیر سے بھرنا۔ اگر آپ کے پاؤں پہ کوئی معمولی سا بھی کٹ لگتا ہے اور وہ جو زخم ہوگا وہ 2 یا 4 ہفتے یا اس سے زیادہ وقت لے رہا ہے ٹھیک ہونے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خون کے اندر گلوکوز زیادہ ہے جو اس کو جلدی ہیل نہیں ہونے دے رہی۔ اب ایسی صورت میں ایک تو آپ نے بند جوتے پہننے اور اپنی شوگر کا پراپر چیک اپ کروانا ہے، جس سے آپ کو پتہ چلے کہ کہیں آپ کو شوگر تو نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جو زخم ہیں وہ دیری سے چڑھ رہے ہیں۔ چوتھی علامت، پاؤں کے ارد گرد کی جو جلد ہے اس کے رنگ کا بدلنا۔ اگر آپ کے پاؤں یا ٹخنوں کا رنگ سیاہ، سرخ یا نیلا پڑ رہا ہے تو یہ آپ کے پاؤں کی طرف خون کی کمی کا ایک واضح سائن ہے۔ شوگر کے مریضوں میں جن لوگوں کی شوگر ہائی رہتی ہے، یا پھر جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی شوگر لمبے عرصے سے ہائی رہ رہی ہے، اس کی وجہ سے جو ان کی خون کی نالیاں ہوتی ہیں جس سے خون پاؤں کی طرف فلو کرتا ہے وہ متاثر ہو جاتی ہیں، جس سے آپ کی جو جلد کا رنگ ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے ایک تو ہلکی پھلکی روزانہ ایکسرسائز کرنی ہے، اگر ایکسرسائز نہیں کر سکتے تو واک کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی ٹانگوں اور پاؤں کا مساج بھی کرنا ہے۔ نمبر 5، اگر کسی شخص کی ایڑیاں بار بار پھٹ رہی ہیں، آپ مختلف طرح کی کریمیں اور موئسچرائزر استعمال کرتے ہیں، لیکن پھر بھی چند دنوں کے بعد آپ کی ایڑیاں دوبارہ سے پھٹ جاتی ہیں، تو یہ صرف خشکی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہائی شوگر اور خراب خون کی گردش کی ایک علامت ہوتی ہے۔ اصل میں
ہائی شوگر جب لمبے عرصے تک رہتی ہے تو یہ آپ کی جلد کو کمزور کر دیتی ہے، جس سے آپ کی جو ایڑیاں ہوتی ہیں وہ بار بار پھٹنے لگتی ہیں۔ ایسی صورت میں ایک تو آپ نے اپنے پاؤں کا جو چیک اپ ہے باقاعدگی سے کرنا ہے کہ کہیں ان میں کوئی ایسی پرابلم تو نہیں چل رہی ہے، شوگر کو کنٹرول رکھنے کی کوشش کرنی ہے، پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے، اور کوئی بھی اچھا سا موئسچرائزر لے لینا ہے جس کو آپ نے روزانہ اپنی ایڑیوں کے اوپر رات کو سونے سے پہلے لگانا ہے۔ چھٹی علامت، پاؤں پہ سوجن کا آنا۔ اگر لمبے عرصے سے آپ کے ٹخنے یا آپ کے پاؤں کے اوپر آپ کو سوجن نظر آ رہی ہے، سوجے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ شوگر کی وجہ سے گردے متاثر ہو رہے ہیں یا جسم میں پانی جمع ہو رہا ہے۔ اصل میں جب لمبے عرصے تک آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے یا آپ کے خون میں شوگر ہائی رہتی ہے تو اس سے گردوں کے اوپر دباؤ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے جو گردے ہوتے ہیں وہ اچھی طرح سے جسم سے پانی کو باہر نہیں نکال پاتے، اور یہ پانی جو ہوتا ہے اضافی یہ آپ کے جسم میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے آپ کے پاؤں پہ، ٹانگوں پہ اور چہرے پہ آپ کو سوجن دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب ایسی صورت میں آپ نے 2 ٹیسٹ کروانے، ایک تو آپ نے EGFR ٹیسٹ کروانا ہے جو کہ بیسیکلی کریاٹینین ٹیسٹ کروا کے اس سے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے اس کو، ساتھ میں آپ نے یورین البیومن ٹو کریاٹینین ریشو یہ ٹیسٹ بھی ضرور کرنا ہے۔ 7ویں علامت، پاؤں میں شدید درد یا کرنٹ لگنے جیسی علامات کا محسوس ہونا۔ اگر آپ کے پاؤں میں آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک بجلی کا جھٹکا لگا ہے یا چبھنے والا درد ہو رہا ہے تو یہ عام مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہائی شوگر کے چلتے آپ کی جو اعصاب ہوتے ہیں ان کی خرابی کا ایک مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے ایک تو شوگر کا ٹیسٹ کروانا ہے اور ساتھ ہی آپ نے اسٹریچنگ ایکسرسائز کرنی ہے، یہ آپ کی مدد کریں گی۔ 8ویں علامت، آپ کے پاؤں کا ہمیشہ آپ کو ٹھنڈا محسوس ہونا، اسپیشلی جب گرمیاں چل رہی ہوں یا آپ نے ساکس پہنی ہے پھر بھی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے پاؤں ہمیشہ ٹھنڈے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے تھائرائیڈ میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، آپ کو تھائرائیڈ کا ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ وائٹامن B12 کم ہو سکتا ہے، آپ کو وائٹامن B12 کو بھی چیک کرنا چاہیے، اور ہائی شوگر ہو سکتی ہے، ہائی شوگر کے چلتے آپ کے خون کی جو روانی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، اس کے لیے آپ شوگر کا ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے برسک واک کرنی ہے، تیز قدموں سے چلنا ہے، تو آپ کا یہ والا مسئلہ کچھ حد تک اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ 9ویں اور آخری علامت، آپ کے پاؤں اور ٹانگوں پر بالوں کا کم ہو جانا۔ اگر آپ کی ٹانگوں کے نچلے حصے یا آپ کے پاؤں سے بال اچانک غائب ہونا شروع ہو گئے یا ختم ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خون میں ہائی شوگر ہے، جو کہ آپ کی خون کو سپلائی کرنے والی جو نرو ہوتی ہے ان کو ڈیمیج کر دیا ہے اس شوگر نے، جس کی وجہ سے آپ کے یہ بال آہستہ آہستہ وہاں سے بلڈ سپلائی ختم ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ نے فوری طور پہ HbA1c نام کا شوگر کا جو 3 مہینے کا ٹیسٹ ہے وہ کروانا ہے۔ تو یہ تھی وہ 9 علامات جو کہ آپ کو شوگر کے چلتے اپنے پاؤں میں نظر آ سکتی ہیں۔ آخر میں آپ سے صرف ایک ہی درخواست ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنے لیے صرف 30 سیکنڈ نکالا کریں اور اپنے پاؤں کو اچھی طرح سے چیک کیا کریں۔ اگر آپ کو اپنے پاؤں پہ ان علامات میں سے کوئی ایک بھی علامت نظر آتی ہے تو فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر سے ملیں اور اپنا HbA1c نام کا ٹیسٹ کروائیں، کیونکہ شوگر کو جتنے جلدی پکڑا جاتا ہے اس کو اتنی ہی آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ مجھے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو شوگر کی پاؤں کے اندر نظر آنے والی علامات کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کو شوگر کو سمجھنے میں ہیلپ کی تو لائک، کامنٹ، شیئر، سبسکرائب۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔